السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کاد الفقر یکون کفرا۔ فقر، غریبی، مفلسی یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کو کفر کی دہلیز تک پہنچا دیتی ہے۔ ہاں، فقر، غریبی یہ بہت بری چیز ہے، اور اس کو دور کرنے کا سب سے واحد طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ ہے صبح کو جلدی اٹھنا۔ واحد طریقہ یہی فرمایا اس کو دور کرنے کے لیے۔ ہاں، صبح کو اٹھنے سے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور صبح کو نہیں اٹھنے سے یہ قریب آ جاتی ہے، ہمارے گھر پہنچ جاتی ہے یہ چیزیں۔ کیا؟ یہی غریبی، فقر و فاقہ، افلاسی، مفلسی۔ ہاں، صبح کو نہیں اٹھنے سے ہمارے قریب ہو جاتی ہے، اور ہماری قوم کا یہ سب سے بڑا المیہ ہو گیا، راتوں میں دیر تک جاگنا اور صبح کو دیر تک سونا، جس کی وجہ سے مفلسی مقدر ہو گئی۔ اللہ حفاظت کرے۔ اس لیے صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کریں۔ اس کا صبح سونے کی وجہ سے اس کا اثر بہت دیر تک اور بہت دور تک جاتا ہے۔ ہاں، غربت بڑھتے چلے جا رہی ہے، لہٰذا اپنے مال کا کچھ حصہ غریبوں کے لیے بھی صرف کریں۔ ہاں، اپنے مال کا کچھ حصہ غریبوں کے لیے بھی نکالیں۔ اس میں ہماری بھی عافیت ہے، ہماری قوم کی بہو بیٹیوں کی بھی عافیت ہے۔ ہاں، بھوک کسی بھی چیز کی ہو، جب حد سے زیادہ جب بھوک لگ جاتی ہے تو آدمی نہیں کھانے کی چیز بھی کھا لیتا۔ حد سے زیادہ بھوک لگ گئی اور کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے تو وہ چیزیں جو نہیں کھانے کی ہوتی ہے وہ کھا لیتا آدمی۔ آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پر یا ویڈیوز پر کہ کچھ بچے کنڈیوں میں اتر کر کے کھا رہے ہیں۔ کیوں کھا رہے صاحب؟ شوق ہے کھانے کا؟ نہیں، بھوک کی حد سے متجاوز ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ وغیرہ کہ کچھ بچے یا بڑے گندا پانی پیتے ہوئے، جی، نالی کا وغیرہ وغیرہ۔ کیوں پی رہے صاحب؟ ان کو شوق ہے گندا پانی پینے کا؟ نہیں، پیاس حد سے زیادہ متجاوز ہو گئی تو اس کو بجھانے کے لیے یہ چیز کو اختیار کیا گیا۔ بالکل اسی طرح معاشرے میں غربت کی وجہ سے بعض ہماری امت کی بہو بیٹیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، 40 سال گزر جا رہے ہیں، تو جس کے بعد وہ ایسا قدم اٹھاتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے ہم برداشت نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں سن کر کے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ خالی ہم یہ تو بولتے ہیں کہ بھئی ہماری قوم کا کیا حال ہو گیا، ہماری بچیاں ایسی ہو جا رہی ایسی ہو جا رہی، لیکن سبب کے اوپر غور نہیں کرتے کہ بھئی یہ نوبت کیوں آ رہی ہے، یہ نوبت کیوں آ رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حال ہی میں ایک عالم دین ایک بتا رہے تھے کہ کسی بڑے شہر میں یہ حادثہ پیش آیا کہ ایک بچی کے بارے میں محلے والوں نے سنا کہ فلاں شخص کی بچی کبھی پارکوں میں نظر آتی ہے، کبھی لاڈج میں نظر آتی ہے، کبھی ہوٹلوں میں نظر آتی ہے۔ تو محلے کے سنجیدہ لوگوں نے مل کر کے اس بچی کے والد کے پاس گئے، دستک دیا، گھر میں بیٹھ کر کے خیر خبر لیا، اور اس کے بعد اطلاع دی والد کو کہ بھئی آپ کی بچی کے یہ کارنامے ہیں اور یہ حرکتیں ہیں۔ تو کچھ دیر والد سکتے میں پڑا اور ایک آہ بھری، پھر اس کے بعد یوں کہا، بھائی صاحب کیا کروں، جب تک میں صحت و سلامت تھا، تندرستی تھی، میں بولتا تھا تو بچے سنتے تھے، اب میری بچی مجھ سے سن بھی نہیں پا رہی، اور میں نے اپنی بچی کے نکاح کے لیے کئی پیغامات بھیجے، کئی رشتے بھیجے، لیکن جس کسی کے پاس بھی میں رشتہ لے کر کے جاتا ہوں یا جس کسی کا بھی رشتہ میرے پاس آتا، ان کا منہ اتنا بڑا ہوتا کہ میں ان کا منہ بھر نہیں پاتا۔ جی، منہ نہیں بھرنے کی وجہ سے لوگ چلے جاتے، لوگ ایسے ڈیمانڈز کرتے، ایسی مانگ کرتے کہ میں ان کی مانگ کو پورا نہیں کر سکتا، چونکہ میری عمر بھی ہو گئی اور میں غربت کا بھی شکار ہوں۔ جی، تو اب میری بچی کی عمر متجاوز ہو گئی حد سے، اس لیے وہ ایسے کام کر رہی ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ بھوک کسی بھی چیز کی جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، پیاس کسی بھی چیز کی جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہے،
تو آدمی اچھا ہے برا ہے کیسا ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں سوچتا۔ ہاں، تو ان عورتوں کی، ہمارے معاشرے کی عورتوں کی عمریں جو زیادہ نکل رہی ہے، اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں امت کے مالدار طبقہ بھی ہے، امت کا نوجوان طبقہ بھی ہے۔ ہاں، اگر یہ ان غریبوں کی شادی خود اگر نہیں کر سکتے، کسی دوسرے سے اگر اپنے پیسہ لگا کر کے کر دیتے، تو بتائیے یہ گندا پانی پینے کی یا غلیظ غذا کھانے کی کیوں نہ بتائے گی؟ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہیں۔ اس لیے معاشرے کے اہل ثروت لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ ان غریبوں کو اپنے گھر میں نہیں لاتے تو کم سے کم اپنے پیسوں سے ان غریب لڑکیوں کی شادیاں کروا دیں۔ اپنی شادیوں میں 20-20 لاکھ روپے خرچ کر رہے ایسے مالدار بھی میں نے دیکھے ہیں، 30-30 لاکھ روپے صرف کر رہے ایسے مالداروں کی شادی میں میری شرکت بھی ہوئی ہے۔ ہاں، ایسے مالدار ایسے غریب لڑکیوں کو چن کر کے 1 لاکھ روپے اگر خرچ کر دیتے، کسی ایسے ہی غریب سے جو اسے ملا دیتے، تو ان کی ایک اچھی خاصی زندگی ہو جاتی، پھر وہ غلیظ چیز یا گندے پانی پینے کی ان کو نوبت ہی نہیں آتی۔ اس لیے میری درخواست ہے اور اہل ثروت لوگوں سے کہ اس طرف توجہ دیں۔ ہاں، مجبوری میں یہ کیا جاتا ہے۔ کانا یکون الفقر، جی مکاد الفقر یکون کفرا، میں نے ابھی کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فقر و فاقہ، غربت ایسی چیز ہے جو آدمی کو ایسی چیز تک یعنی کفر تک یا غلیظ کام کرنے تک آدمی کو مجبور کر دیتی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس طرف توجہ دیں، نوجوان بھی توجہ دیں، جی اہل ثروت بھی توجہ دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ عام طور پہ جب لڑکیاں غیروں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ جاتی ہے تو بڑی کوفت ہم کو ہوتی ہے، بڑا دھنگانہ ہم کرتے ہیں، لیکن سبب کی طرف توجہ ہم نہیں دیتے کہ بھئی اس لڑکی نے یہ اقدام کیوں کیا۔ سبب کی طرف توجہ نہیں دیتے، وجہ تلاش نہیں کرتے، ہاں خالی گھایاں کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، غصہ تو فطری طور پر آتا ہے، آنا بھی چاہیے، لیکن سبب کی طرف بھی توجہ دیں۔ ٹھیک ہے، محمد الیاس احمد قاسمی، بودھن، السلام علیکم۔